مس حیا بخاری۔ کلاس روم میں چھائی گہری خاموشی میں وہ بھاری اور مردانہ آواز گونجی تو آخری بینچ پر بیٹھی حیا کا دل دہل گیا۔ قلم اس کی انگلیوں کے درمیان کانپ گیا اور اس نے خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر سامنے ڈائز کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں کھڑا تھا، ملک زاوار، سفید شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے، کلائی میں مہنگی گھڑی اور آنکھوں میں وہی روایتی سرد مہری تھی۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے کم عمر مگر سب سے سخت مزاج پروفیسر مانا جاتا تھا، لیکن حیا کے لیے وہ صرف پروفیسر نہیں تھا، وہ اس کا جرم تھا، اس کی سزا تھا اور اس کی کل کائنات بھی۔ زاوار نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیسٹ پیپر ہوا میں لہرایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا طنزیہ تاثر تھا جو حیا کی روح تک کو گھائل کر گیا۔ 5 سوالوں کا ٹیسٹ تھا مس حیا۔ زاوار نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی نشست کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ کلاس میں موجود باقی طلباء کی گردنیں بھی اسی رخ پر مڑ رہی تھیں۔ اور آپ نے کتنے سوال حل کیے ہیں؟ صرف 2۔ وہ اب بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو، وہی مہنگے کولون کی مہک جو گھر میں بھی اس کے وجود کا پتہ دیتی تھی، اب یہاں کلاس روم میں حیا کا دم گھوٹ رہی تھی۔ سر وہ، حیا نے بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ کیا؟ زاوار نے ایک دم سے اپنا لہجہ سخت کیا۔ آپ نے ان 2 سوالوں کے ادھورے جواب لکھ کر کس پر احسان کیا ہے؟ مجھ پر یا اس یونیورسٹی پر؟ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وہ گھر پر اس سے بات نہیں کرتا تھا اور یونیورسٹی میں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جب پڑھائی نہیں ہوتی؟ زاوار نے دانت پیس کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا اور پھر ٹیسٹ پیپر کو بے دردی سے اس کے چہرے پر دے مارا۔ کاغذ کا وہ معمولی ٹکڑا حیا کے گال سے ٹکرا کر گود میں جا گرا، لیکن اس کی چوٹ کسی تھپڑ سے کم نہ تھی۔ تو گھر بیٹھ کر جھاڑو پونچھا کریں، یونیورسٹی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جیسی لڑکیاں صرف والدین کا پیسہ اور اساتذہ کا وقت برباد کرنے آتی ہیں۔ کلاس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھایا اور پھر پچھلی کتاروں سے دبی دبی ہنسی کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ محض ایک نالائق اسٹوڈنٹ کی سرزنش تھی، لیکن حیا کے لیے یہ اس کی عزت نفس کا جنازہ تھا۔ حیا نے دکھ اور بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ شخص جس کے نام کی مہندی اس کے ہاتھوں پر لگی تھی، جس کے ساتھ وہ پچھلے 6 ماہ سے ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی تھی، وہ اتنے لوگوں کے سامنے سے جھاڑو پونچھا کرنے کا طعنہ دے رہا تھا۔ زاوار کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، وہاں صرف ایک عجیب سی نفرت تھی، شاید اس زبردستی کے رشتے کی نفرت جو اس کے تایا نے اس پر تھوپا تھا۔ سوری سر، میں آئندہ۔ حیا نے بمشکل اپنی ہچکی روکی۔ آنسو اب رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ بس زیادہ ڈرامہ مت کرو۔ زاوار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اسے عورتوں کے رونے سے چڑ تھی اور حیا کے رونے سے تو خاص طور پر۔ یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کو دکھانا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس۔ یہ حکم آخری تھا۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ برداشت کی آخری حد پر تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، اس نے ناشتہ بھی نہیں بنایا تھا، جس پر گھر میں بھی زوار کی ڈانٹ سنی تھی، اور اب یہاں سب کے سامنے یہ تذلیل۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی تو ہوئی لیکن کلاس سے باہر جانے کے لیے نہیں۔ اس کے اندر کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، وہ تھک چکی تھی اس دوہری زندگی سے۔ میں تایا ابو کو بتاؤں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی قوت تھی جس نے کلاس کی ہنسی کو بریک لگا دیے۔ زاوار کی بھویں تن گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ میں تایا ابو کو بتاؤں گی۔ حیا اب چیخ رہی تھی، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ میں سب بتا دوں گی کہ آپ اچھے شوہر نہیں ہیں، آپ ظالم ہیں۔ ملک زاوار، آپ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں گے لیکن گھر میں آپ صرف ایک جاہل اور انا پرست انسان ہیں۔ کلاس روم میں جیسے بم پھٹ گیا۔ سارے اسٹوڈنٹس جو ابھی تک ہنس رہے تھے اب پتھر کے بت بن چکے تھے۔ لڑکیاں حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں اور لڑکوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زاوار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ راز جسے وہ پچھلے 6 ماہ سے اس یونیورسٹی کی دیواروں سے چھپائے ہوئے تھا، حیا نے ایک ہی لمحے میں سب کے سامنے اگل دیا تھا۔ مس حیا، زاوار نے دھاڑتے ہوئے کہا، اپنی زبان کو لگام دو۔ کیوں دوں؟ حیا نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا۔ تھک گئی ہوں میں اس ڈھونگ سے۔ سر،
نہیں ہیں آپ میرے سر، آپ میرے شوہر ہیں اور بدقسمتی سے دنیا کے بدترین شوہر ہیں۔ ایک لڑکا جو فرنٹ ڈیسک پر بیٹھا تھا، اس نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ سر، یہ آپ کی بیوی ہے؟ اس سوال نے جیسے زاوار کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے اپنی عزت، اپنا روب، اپنی ساکھ سب مٹی میں ملتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے بے ساختہ زاوار کا ہاتھ اٹھا۔ حیا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ زاوار کا غصہ کیا قیامت ڈھا سکتا ہے، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بھری کلاس میں اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ ہاتھ ہوا میں بلند ہوا مگر گرا نہیں۔ زاوار نے مٹھی بھینچ لی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، حیا کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر۔ کلاس کا ماحول اتنا کشیدہ تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے کراہت محسوس ہوئی۔ یہ وہ زاوار نہیں تھا جسے اس نے کبھی خوابوں میں دیکھا تھا، یہ ایک اجنبی تھا۔ نکلو یہاں سے، زاوار دبے دبے لہجے میں گرایا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں اتنی دہشت تھی کہ حیا کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ چلی جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حیا مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور روتے ہوئے منہ چھپاتے ہوئے کلاس کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے نہیں ہوش تھا کہ سامنے کون ہے، اسے نہیں ہوش تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آنسوؤں کی دھند نے سب کچھ دھندلا کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، راہداری کے موڑ پر سامنے سے آتے ہوئے ایک پی این سے زوردار ٹکر ہوئی۔ او خدایا! پی این کے ہاتھ میں سٹاف روم کے لیے لائی جانے والی ٹرے تھی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آہ! حیا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ 3 کپ گرم ابلتی ہوئی چائے سیدھی اس کے دائیں بازو اور کندھے پر گری۔ کانچ کے کپ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے، لیکن ان کی آواز حیا کی چیخ میں دب گئی۔ گرم مایہ نے اس کی جلد کو جیسے جلا کر رکھ دیا تھا۔ سوٹ کی پتلی آستین فوراً چپک گئی اور شدید جلن کا احساس پوری طرح اس کے اعصاب پر چھا گیا۔ بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ پی این گھبرا کر پیچھے ہٹا، اسے اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے تھے۔ کلاس روم کے اندر سے زاوار اور باقی اسٹوڈنٹس چیخ کی آواز سن کر باہر کی طرف لپکے۔ زاوار سب سے آگے تھا۔ جیسے ہی اس نے حیا کو فرش پر گرتے ہوئے بازو پکڑے تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ فرش پر چائے پھیلی ہوئی تھی، کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور ان کے درمیان حیا بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کا بازو بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ حیا! زاوار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سارا غصہ، ساری انا، ساری سرد مہری ہوا ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ دکھاؤ مجھے۔ اس نے حیا کا بازو پکڑنا چاہا مگر حیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ شدید بیزارگی تھی۔ وہ جلن سے تڑپ رہی تھی مگر اس وقت اسے چائے کی تپش سے زیادہ زاوار کے لمس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ مت چھوئیں مجھے، حیا نے روتے ہوئے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ جیت گئے ملک زاوار، آپ جیت گئے۔ زاوار نے حیرت اور تکلیف سے حیا کو دیکھا۔ اس کے ارد گرد اسٹوڈنٹس کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں، موبائل فونز نکل آئے تھے، شاید ویڈیو بنانے کے لیے۔ زاوار کو پہلی بار ان سب کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف سامنے بیٹھی وہ لڑکی نظر آ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے محبت دیکھی تھی، مگر آج وہاں صرف کرچیاں تھیں۔ گاڑی نکالو، زاوار نے پاس کھڑے ایک اسٹوڈنٹ کو چابی پھینکی۔ جلدی کرو، اس نے حیا کو بازوؤں میں اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا مت چھوئیں۔ حیا نے دوبارہ مزاحمت کی لیکن درد کی شدت سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ چپ کرو، بالکل چپ، زاوار نے ڈانٹا، لیکن اس بار لہجے میں حقارت نہیں، خوف تھا، اسے کھو دینے کا خوف، یا شاید محض دنیا دکھاوے کی ہمدردی۔ حیا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زاوار نے اسے زبردستی سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اسٹوڈنٹس راستہ چھوڑتے گئے۔ حیا کو لگا جیسے وہ کسی فلم کا حصہ بن گئی ہے، وہ ایک تماشا ہے جسے سب دیکھ رہے ہیں۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے ہر آنکھ میں سوال اور طنز نظر آیا کہ وہی مغرور سر زاوار ہیں، یہ ان کی بیوی ہے۔ یار کیا ڈرامہ ہوا ہے۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے حیا کا بازو آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ زاوار نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے سیٹ بیلٹ لگانے کے لیے جھک کر حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حیا نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ گاڑی نے ایک جھٹکے سے رفتار پکڑی۔
یونیورسٹی کا گیٹ پیچھے رہ گیا، لیکن حیا جانتی تھی کہ آج وہ اپنے پیچھے اپنی عزت، اپنا راز اور شاید اپنا مستقبل بھی وہیں چھوڑ آئی تھی۔ گاڑی میں گھٹن زدہ خاموشی تھی۔ زاوار بار بار کنکھیوں سے حیا کے بازو کو دیکھ رہا تھا، جہاں جلد اب چھالوں کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ بہت جل رہا ہے؟ اس نے آخرکار پوچھا۔ آواز مدھم تھی۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھتی رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں حیا، زاوار نے سختی سے کہا، مگر پرانی کاٹ غائب تھی۔ آپ کو کب سے فرق پڑنے لگا؟ حیا نے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں صرف جھاڑو پونچھے کے لائق ہوں، تو کیا ہوا اگر کام والی ماسی کا بازو جل گیا؟ نہیں آ جائے گی؟ زاوار نے اسٹیئرنگ ویل پر گرفت مضبوط کی۔ تم نے کلاس میں جو تماشا لگایا، وہ تماشا میں نے نہیں، آپ نے شروع کیا تھا زاوار صاحب۔ حیا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ اس نے مڑ کر زاوار کو دیکھا۔ میں پڑھنے آتی ہوں وہاں، اپنی عزت نیلام کروانے نہیں آتی۔ آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے، گھر پر لڑیں ماریں جو چاہے کریں، لیکن وہاں میں صرف ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ آپ نے میرا ٹیسٹ سب کے سامنے۔ اس کی آواز دوبارہ بھر آ گئی۔ تم نے پڑھا کیوں نہیں تھا؟ زاوار نے دفاعی انداز میں کہا، تمہیں پتا ہے مجھے نالائق اسٹوڈنٹس پسند نہیں ہیں۔ کیونکہ کل رات آپ کے دوستوں کی دعوت تھی۔ حیا چیخی۔ کیونکہ رات کے 2 بجے تک میں آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی اور برتن دھو رہی تھی، اور جب میں کمرے میں آئی تو آپ نے لائٹ بند کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ آپ کو نیند آ رہی تھی۔ میں کب پڑھتی زاوار، کب؟ زاوار لاجواب ہو گیا۔ اسے کل رات کا منظر یاد آیا۔ واقعی حیا سارا وقت کچن میں مصروف رہی تھی، اور اس نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا، بلکہ الٹا چائے میں چینی کم ہونے پر ڈانٹا تھا۔ گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں رکی۔ چلو، زاوار نے اترتے ہوئے کہا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر نے حیا کے بازو پر مرہم لگایا اور پٹی باندھی۔ جلن میں کچھ کمی آئی تو حیا کو اپنے سر کے درد کا احساس ہوا۔ واپسی کا سفر اور بھی خاموش تھا۔ گھر پہنچ کر حیا سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس مشترکہ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں زاوار کا راج تھا، اس لیے وہ گیسٹ روم میں جا کر بستر پر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ زاوار اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کچھ دوائیاں تھیں۔ یہ کھا لو، درد کم ہو جائے گا۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ حیا لیٹی رہی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حیا، زاوار نے اس کے قریب بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے پکارا۔ مجھے طلاق چاہیے زاوار۔ کمرے میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ زاوار جو پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا، اس کا ہاتھ فضا میں معلق ہو رہ گیا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر حیا کو دیکھا جو اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک فیصلہ تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ زاوار کی آواز دھیمی تھی مگر خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، یہ میری زندگی کی پہلی سمجھداری کی بات ہے۔ حیا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تھک گئی ہوں۔ میں آپ کی انا، آپ کے غصے اور آپ کی نفرت کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ آپ بدل جائیں گے، شاید آپ کو مجھ سے تھوڑی ہمدردی ہو جائے گی۔ محبت کی تو میں امید بھی نہیں کرتی تھی، لیکن آج یونیورسٹی میں جو ہوا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زاوار کھڑا ہو گیا۔ اس کا سایہ حیا پر پڑ رہا تھا۔ طلاق؟ وہ ہنسا، ایک زہریلی ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ بخاری خاندان کی بیٹیاں طلاق لے کر گھر نہیں جاتی۔ تایا ابو کیا سوچیں گے؟ وہی تایا ابو جن کے ڈر سے آپ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ حیا نے طنز کیا۔ اب میں انہیں بتاؤں گی کہ ان کا لاڈلا بھتیجا دراصل کیسا انسان ہے۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے میرا بازو جلنے پر بھی پہلے اپنی گاڑی کی سیٹ کی فکر کی تھی۔ زاوار نے جھک کر اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ اس کی گرفت سخت تھی مگر حیا نے اف تک نہیں کی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کسی کو کچھ بتاؤ گی۔ یونیورسٹی میں جو ہوا اسے بھول جاؤ، کل سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ کیا؟ حیا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، زاوار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی وہاں جائے اور لوگ اس پر باتیں بنائیں۔ تم گھر رہو گی، گھر کے کام کرو، وہی جو تم سے بہتر ہوتے ہیں۔ پڑھائی ویسے بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حیا کے لیے آخری دھچکا تھا۔
وہ اس سے اس کا خواب، اس کی تعلیم بھی چھین رہا تھا، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ زاوار نے اسے چھوڑا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آرام کرو، شام کو مہمان آ رہے ہیں، تیار رہنا، اور ہاں، بازو پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لینا، میں نہیں چاہتا کوئی تماشا بنے۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی حیا کا ضبط پھر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ یہ قید خانہ تھا، یہ گھر نہیں تھا۔ یہ ایک جیل تھی اور زاوار اس کا جیلر تھا۔ لیکن آج کچھ بدل گیا تھا۔ وہ ڈرپوک حیا جو اس کے ہر حکم پر سر جھکا دیتی تھی، اب وہ آج کلاس روم میں مر گئی تھی۔ جو حیا اب زندہ تھی، وہ خاموش نہیں رہنے والی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا، اسکرین پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاتی رہی۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی، ہیلو حیا بیٹی۔ یہ ابو تھے۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ زاوار کو لگتا تھا وہ اسے قید کر لے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ حیا کی آواز دبا دے گا۔ السلام علیکم ابو۔ حیا کی آواز میں اب کپاہٹ نہیں تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ملک زاوار کے بارے میں، کچھ ایسا جو آپ کو بہت پہلے پتا ہونا چاہیے تھا۔ کمرے کے باہر کوریڈور میں کھڑے زاوار نے یہ جملہ سنا۔ اس کے قدم رک گئے۔ پہلی بار پروفیسر ملک زاوار کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہوا۔ کیا واقعی اس نے حیا کو بہت زیادہ دبا دیا تھا؟ کیا ربڑ بینڈ کو اتنا کھینچ دیا تھا کہ وہ ٹوٹ کر اب اسی کے ہاتھ پر لگنے والا تھا؟ جی ابو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے فون کان سے لگائے رکھا، حالانکہ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ احمد صاحب شاید اپنی لاڈلی بیٹی کی آواز میں موجود کرب کو محسوس کر چکے تھے۔ بیٹا، تم رو رہی ہو؟ احمد صاحب کی شفیق اور فکر مند آواز آئی۔ زاوار کہاں ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ تم یونیورسٹی سے اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بند پپوٹوں کے پیچھے کلاس روم کا وہ منظر گھوم گیا جہاں اس کی عزت تار تار ہوئی تھی۔ وہ چائے کی جلن، وہ سب کے سامنے تماشا بننا، اور زاوار کا وہ بے رحم جملہ۔ ابو، حیا کی آواز بھر آ گئی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھو میری جان، کیا بات ہے؟ تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ احمد صاحب کی آواز میں تشویش بڑھ گئی۔ آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے ابو؟ حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ آپ تو کہتے تھے کہ زاوار مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ آپ کہتے تھے کہ وہ میرا محافظ ہے۔ لیکن وہ تو میرا مجرم ہے بابا۔ حیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ احمد صاحب کو لگا جیسے کسی نے ان کے دل پر لات مار دی ہو۔ سچ کہہ رہی ہوں میں۔ حیا اب ضبط کھو بیٹھی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے میں جس جہنم میں جل رہی ہوں، آپ کو اس کی خبر بھی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھتیجا فرشتہ ہے؟ نہیں تایا ابو، وہ صرف آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ایک ایسا انسان ہے جو اپنی ہر محرومی کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے۔ بیٹا، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ احمد صاحب کی آواز لڑکھڑا گئی۔ حیا نے ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بھاری پتھر اپنے سینے سے ہٹا رہی ہو۔ زاوار مجھ سے نفرت کرتے ہیں ابو۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی، جسے وہ چاہتے تھے، جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ نے ان سے پوچھے بغیر میرا فیصلہ سنا دیا، اور وہ آپ کے احسانوں کی وجہ سے چپ رہ گئے۔ اور اب ان کی وہ ساری گھٹن، وہ سارا غصہ روزانہ میری تذلیل بن کر مجھ پر نکلتا ہے۔ دوسری طرف فون خاموش ہو گیا، بالکل خاموش، جیسے لائن کٹ گئی ہو۔ ابو، حیا نے گھبرا کر پکارا۔ میں آ رہا ہوں۔ احمد صاحب کی آواز ایسی تھی جیسے وہ اچانک کئی سال بوڑھے ہو گئے ہوں۔ فون بند ہو گیا۔ حیا وہیں بستر پر گر کر رونے لگی۔ اس نے سچ بول دیا تھا، مگر یہ سچ کتنا کڑوا تھا، یہ اسے اب محسوس ہو رہا تھا۔ فلیش بیک۔ احمد صاحب اپنے وسیع و عریض لاؤنج میں صوفے پر ڈھہسے گئے۔ فون ان کے ہاتھ سے پھسل کر قالین پر گر چکا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے کچھ وقت پہلے کا وہ وقت گھوم گیا جب زاوار صرف 9 سال کا تھا۔ مینا کے میدان میں لگنے والی وہ آگ، وہ قیامت خیز خبر جس نے احمد صاحب کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ ان کا چھوٹا بھائی اور بھابھی حج کے مقدس سفر پر گئے تھے، مگر واپسی پر صرف ان کی موت کی خبر آئی۔ زاوار وہیں ان کے ساتھ تھا، مگر معجزانہ طور پر بچ گیا تھا۔
جب احمد صاحب زاوار کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے تو وہ منظر آج بھی ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ 9 سال کا زاوار بہت سہما ہوا تھا اور نظریں ادھر ادھر گھما کر اپنے والدین کو تلاش کر رہا تھا۔ احمد صاحب نے اسے گلے لگایا تھا۔ آج سے تو میرے بیٹے ہو زاوار، میرے بیٹے۔ اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ انہوں نے زاوار کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اپنی اکلوتی بیٹی حیا جو اس وقت صرف 4 سال کی تھی، اس سے بڑھ کر زاوار کا خیال رکھا۔ بہترین سکول، بہترین تربیت، ہر خواہش پوری کی۔ حیا احمد صاحب کی کل کائنات تھی۔ حیا ان کے لیے صرف بیٹی نہیں تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ اتنی نازک اور لاڈلی تھی کہ احمد صاحب کو لگتا تھا کہ زمانے کی سخت ہوا بھی اسے میلی کر دے گی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، احمد صاحب کی فکر بڑھتی گئی۔ وہ اپنی معصوم سی گڑیا کو اس ظالم دنیا کے حوالے کرنے سے ڈرتے تھے۔ میں اپنی حیا کو کسی ایسے گھر میں نہیں دوں گا جہاں اس کی قدر نہ ہو، وہ اکثر اپنی بیگم سے کہتے تھے۔ زمانہ بہت خراب ہے، لوگ بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے۔ اور پھر ان کی نظر زاوار پر ٹھہرتی تھی۔ زاوار جو اب ایک وجیح اور باوقار نوجوان بن چکا تھا، پڑھائی میں ذہین، کردار کا پکا، اور سب سے بڑھ کر احمد صاحب کا فرما بردار تھا۔ اس نے آج تک احمد صاحب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ احمد صاحب کو لگا کہ ان کی بیٹی کے لیے زاوار سے بہتر محافظ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گھر کا بھیدی تھا، ان کے سامنے پلا بڑھا تھا۔ وہ شام احمد صاحب کو اچھی طرح یاد تھی۔ ڈرائنگ روم میں زاوار سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے حال ہی میں یونیورسٹی جوائن کی تھی اور بطور لیکچرار اپنا کریئر شروع کیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ زاوار بیٹا، احمد صاحب نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے تمہارے اور حیا کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ زاوار نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ جی تایا ابو، میں چاہتا ہوں کہ حیا کی ذمہ داری اب تم سنبھالو۔ میں اپنی بیٹی کو کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تم سے بہتر اسے کون سمجھے گا؟ میں اگلے مہینے تم دونوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ احمد صاحب کو یاد تھا کہ زاوار کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان آیا اور گزر گیا۔ اس کی مسکراہٹ جیسے وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن تایا ابو، حیا تو ابھی، زاوار نے بمشکل کہا تھا۔ حیا گریجویٹ ہو چکی ہے اور تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، مجھے اور کیا چاہیے؟ احمد صاحب نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ زاوار کی آنکھوں میں چھپے انکار کو پڑھ ہی نہیں پائے جو وہ سنانا چاہتا تھا۔ زاوار دراصل اس شام تایا ابو سے ایک اور بات کرنے آیا تھا۔ وہ انہیں اپنی کلاس فیلو مناہل کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے خواب دیکھے تھے، جو اس کے مزاج اور اس کی پسند کے عین مطابق تھی۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تایا ابو سے مناہل کا ذکر کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتا، تایا ابو نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ احمد صاحب کے وہ الفاظ، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے زاوار، یہ جملہ زاوار کے پیروں کی زنجیر بن گیا تھا۔ وہ یتیم تھا جسے اس شخص نے پناہ دی تھی۔ وہ اس گھر کے ہر نوالے، ہر کپڑے اور ہر سانس کا مکروز تھا۔ وہ کیسے انکار کرتا؟ وہ کیسے کہتا کہ نہیں تایا ابو، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں؟ یہ احسان فراموشی ہوتی، یہ نمک حرامی ہوتی۔ چنانچہ زاوار نے سر جھکا لیا۔ جیسا آپ کا حکم تایا ابو۔ احمد صاحب سمجھے تھے کہ یہ سعادت مندی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک نوجوان کے خوابوں کا جنازہ تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس ہاں کے پیچھے کتنی بڑی نا دبی ہوئی ہے، اور آج وہ سب جان کر احمد صاحب جیسے ڈھہ سے گئے تھے۔ زاوار گاڑی پورچ میں پارک کر کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ راستے میں ہی اسے تایا ابو کا میسج ملا تھا۔ صرف 2 الفاظ لکھے تھے، گھر آؤ ابھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حیا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے جلے ہوئے بازو پر دوبارہ مرہم لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے طوفان کے بعد کی خاموشی ہوتی ہے۔ زاوار نے دروازہ زور سے بند کیا۔ تم نے بتا دیا؟ وہ گررایا۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب خوف نہیں تھا۔ ہاں، بتا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زاوار 2 قدم آگے بڑھا۔ میں نے منع کیا تھا تم سے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات ہمارے بیچ رہے گی۔ کون سی بات زاوار صاحب؟ حیا نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ کہ آپ مجھ پر تشدد کرتے ہیں، یا یہ کہ میں آپ کے لیے بیوی نہیں بلکہ ایک سزا ہوں؟
تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ زاوار نے اپنی مٹھی دیوار پر دے ماری۔ تایا ابو دل کے مریض ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور جو آپ روز مجھے مارتے ہیں، تڑپاتے ہیں، اس کی معافی کون دے گا؟ حیا نے چیخ کر کہا۔ آپ کو تایا ابو کے دل کی فکر ہے؟ ارے آپ نے تو ان کے مان کو مار دیا ہے زاوار۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ ان کی بیٹی کے محافظ ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو قصائی کے حوالے کر دیا ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو حیا۔ زاوار نے انگلی اٹھائی۔ تم نہیں جانتی میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ تم نہیں جانتی کہ روز روز اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ کر تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنا میرے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو کس نے کہا تھا یہ عذاب سہنے کو؟ حیا بھی اب اس کے قریب آ گئی تھی۔ کیوں کی تھی شادی؟ کیوں برباد کیا میری زندگی کو؟ اگر آپ کو مناہل یا وہ جو بھی وہ لڑکی ہے اتنی ہی عزیز تھی تو بول دیتے ابو کو، انکار کر دیتے۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، زاوار دھاڑا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ کھڑکی کے شیشے لرز گئے۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا حیا، کیونکہ میں اس گھر کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایک پناہ گزین ہوں۔ تمہارے باپ نے مجھے پالا تھا، مجھے اس قابل بنایا تھا۔ میں ان کے حکم کے آگے نہ کیسے کہتا؟ میں ان کا دل کیسے توڑتا؟ زوار کی سانسیں پھول رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ وہ سچ تھا جو وہ پچھلے 6 ماہ سے اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا۔ اس لیے میں نے قربانی دی، میں نے اپنی محبت کی قربانی دی تاکہ تایا ابو خوش رہ سکیں۔ لیکن وہ رکا اور نفرت سے حیا کو دیکھا۔ لیکن تم مجھے ہر پل اس قربانی کی یاد دلاتی ہو۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ تم میری مجبوری ہو حیا، اور کوئی بھی انسان اپنی مجبوری سے محبت نہیں کر سکتا۔ حیا سن ہو کر رہ گئی۔ تو یہ وجہ تھی؟ وہ اس کی نفرت کی وجہ نہیں تھی، وہ اس کی بے بسی کی نشانی تھی۔ تو آپ نے مجھ سے بدلہ لیا، حیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ ابو کو انکار نہیں کر سکے تو آپ نے سارا غصہ مجھ پر نکالا۔ واہ زاوار صاحب، کیا مردانگی ہے! آپ نے اس شخص سے بدلہ لیا جو خود بے قصور تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں زہر کھا لیتی، مگر آپ کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی۔ اسی لمحے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ زاوار چونک گیا۔ حیا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ احمد صاحب کی گاڑی تھی۔ وہ آ گئے ہیں، حیا نے کہا۔ زاوار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حیا، زاوار نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز تایا ابو کو مزید کچھ مت کہنا۔ حیا نے تلخی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے زاوار، آپ نے مجھے توڑ دیا ہے، لیکن اب میں مزید نہیں ٹوٹوں گی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ نیچے ملازم نے دروازہ کھولا۔ زاوار اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا اور احمد صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں ایسا دکھ تھا جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے پہلے حیا کو دیکھا، اس کے جلے ہوئے بازو پر بندھی پٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ پھر انہوں نے زاوار کی طرف دیکھا۔ زاوار نے نظریں چکا لیں۔ تایا ابو، مت کہو مجھے تایا۔ احمد صاحب کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں سختی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں نے ایک بیٹا پالا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنی ہی بیٹی کا دشمن پالا ہے۔ نہیں تایا ابو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ زاوار نے آگے بڑھنا چاہا۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ احمد صاحب چیخے۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم نے میری پھول جیسی بچی کا ہاتھ جلا دیا؟ کیا یہ غلط ہے کہ تم اسے بھری کلاس میں ذلیل کرتے ہو؟ کیا یہ غلط ہے کہ تم کسی اور کو چاہتے تھے اور پھر بھی تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی؟ زاوار خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولو زاوار۔ احمد صاحب نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ اگر تم کسی اور کو چاہتے تھے تو تم نے مردوں کی طرح بات کیوں نہیں کی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا میں کوئی ظالم بادشاہ تھا جو تمہارا سر قلم کر دیتا؟ میں آپ کا احسان مند تھا۔ زاوار آخرکار پھٹ پڑا۔ آپ نے مجھے پالا تھا تایا ابو، میں آپ کی بات کیسے ٹالتا؟ مجھے لگا کہ اگر میں نے انکار کیا تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ کی نمک حرامی کر رہا ہوں۔ احمد صاحب نے صدمے سے اسے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے۔ احسان؟ احمد صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے میری محبت کو احسان کا نام دے دیا زوار۔ میں نے تمہیں اپنے خون کی طرح پالا اور تم نے اسے ایک سودا سمجھ لیا۔ احمد صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے میری محبت کی توہین کی ہے زوار۔
اور اس احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے تم نے میری بیٹی کو قربان کر دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے تمہارا؟ کمرے میں موت جیسا سناٹا تھا۔ حیا، احمد صاحب نے ہاتھ بڑھایا۔ چلو میرے ساتھ۔ زاوار نے سر اٹھایا۔ تایا ابو، خبردار جو تم نے اسے روکا۔ احمد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں جمنے پر مجبور کر دیا۔ آج تک تم نے جو کیا وہ میری بیٹی کی قسمت تھی، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو بھول جانا کہ ہمارا کوئی رشتہ تھا۔ لیکن وہ میری بیوی ہے، زاوار نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ بیوی کا درجہ عزت سے ملتا ہے زاوار، نکاح نامے کے کاغذ سے نہیں۔ احمد صاحب نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ جس لڑکی کو تم کلاس میں جھاڑو پونچھے کے لائق سمجھتے ہو وہ اب تمہارے گھر میں نہیں رہے گی۔ حیا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ اس نے ایک آخری نظر زاوار پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں تھی، شکوہ بھی نہیں تھا، صرف ایک خلا تھا۔ وہ اجنبیت تھی جو رشتوں کے مر جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ احمد صاحب کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زاوار وہیں کھڑا رہ گیا۔ خالی کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے وہ آزادی حاصل کر لی تھی جس کی وہ تمنا کرتا تھا۔ حیا چلی گئی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ اسے فتح کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا، جیسے اس نے آج صرف حیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی کھو دیا ہو۔ ڈریسنگ ٹیبل پر حیا کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی تھیں۔ زاوار نے کانپتے ہاتھوں سے ایک چوڑی اٹھائی۔ اسے یاد آیا کہ یہ چوڑیاں اس نے خود حیا کو شادی کے پہلے دن دی تھیں، لیکن حیا نے کبھی پہنی نہیں تھیں، کیونکہ زاوار نے کہا تھا کہ اسے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر دور ہوتی گئی۔ زاوار کو لگا کہ وہ گاڑی اس کی زندگی کا سکون لے کر جا رہی ہے۔ پورے 30 دن گزر چکے تھے اس طوفانی شام کو، اور ہر گزرتا لمحہ زاوار کے لیے کسی صدی سے کم نہیں تھا۔ زاوار اپنے بیڈ روم کے وسط میں کھڑا تھا۔ کمرہ وہی تھا، فرنیچر وہی تھا، لیکن زاوار اب وہ نہیں تھا۔ دیواروں پر گرد کی ہلکی تہ جم چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اب بھی حیا کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، جسے اٹھانے کی زاوار میں ہمت نہیں تھی۔ وہ گھر جو اسے قید خانہ لگتا تھا اب واقعی ایک ویرانہ بن چکا تھا۔ زاوار نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، بڑھی ہوئی شیو اور بالوں میں چاندی کے چند تار جو شاید اسی ایک مہینے کی دین تھے۔ وہ پروفیسر ملک زاوار جس کی شخصیت سے لوگ مرعوب ہوتے تھے اب اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ اس ایک مہینے نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ مناہل کے لیے اس کی پسندیدگی محض ایک کچے ذہن کی اختراع تھی۔ وہ صرف اس لیے اسے چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی پسند سمجھتا تھا، اور حیا کو زبردستی تھوپی ہوئی ذمہ داری۔ لیکن جب حیا چلی گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ذمہ داری نہیں تھی، وہ تو اس گھر کا سکون تھی۔ اسے وہ گرم چائے یاد آتی جو بنا مانگے مل جاتی تھی۔ اسے وہ استری شدہ کپڑے یاد آتے جو خاموشی سے ہینگر پر لٹکے ہوتے۔ اسے وہ ڈرپوک سی لڑکی یاد آتی جو اس کی آہٹ پر سہم جاتی تھی مگر پھر بھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ روز تایا ابو کے گھر جاتا، روزانہ شام 5 بجے جاتا۔ یہ اس کا نیا معمول تھا۔ وہ وہاں جاتا، سر جھکا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہتا۔ تایا ابو سے دیکھتے اور چپ رہتے۔ ان کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ ہوتا۔ وہ اسے چائے پلاتے، موسم کا حال پوچھتے، لیکن حیا کا ذکر نہیں کرتے۔ زاوار کی نظریں بار بار اس بند دروازے کی طرف اٹھتیں جہاں حیا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وہیں ہے، شاید دروازے کی اوٹ سے اسے سن رہی ہے، لیکن وہ باہر نہیں آتی تھی۔ تایا ابو نے صاف کہہ دیا تھا، میری بیٹی کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جسے میں رسی پکڑ کر تمہارے حوالے کر دوں۔ اس کا دل ٹوٹا ہے زاوار، اور ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ میں اب اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تایا ابو نے صاف صاف منع کر دیا۔ زاوار بھی سر جھکا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی غلطی ہے۔ آج ویلنٹائن ڈے تھا، اور یونیورسٹی میں ہر طرف سرخ پھولوں کی بہار تھی۔ لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں تحفے لیے گھوم رہے تھے۔ زاوار اپنے آفس کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پچھلے سال وہ ان چیزوں کو وقت کا ضیاع کہتا تھا، لیکن آج اسے یہ سب بہت معنی خیز لگ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، آج یا تو وہ اپنی محبت پالے گا یا ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ شام ڈھل رہی تھی جب زاوار کی گاڑی تایا ابو کے گیٹ پر رکی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک گلدستہ تھا، سرخ گلابوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ۔ آج وہ بالکل ایک ٹین ایج لڑکے کی طرح خود کو محسوس کر رہا تھا۔
کانپتے ہاتھوں سے اس نے گھنٹی بجائی۔ دروازہ ملازم نے کھولا۔ زاوار سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا۔ احمد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ زاوار کو دیکھ کر انہوں نے اخبار تہہ کر کے رکھا اور پھر ان کی نظر زاوار کے ہاتھ میں موجود سرخ گلابوں پر پڑی۔ ان کے لبوں پر ایک دھیمی، بہت دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ السلام علیکم تایا ابو۔ زاوار کی آواز بھاری تھی۔ وعلیکم السلام۔ احمد صاحب نے نرمی سے جواب دیا۔ بیٹھو۔ میں آج بیٹھنے نہیں آیا تایا ابو۔ زاوار وہیں کھڑا رہا۔ میں آج اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ احمد صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ بھیک مانگنے والے نظریں نہیں ملاتے زاوار، وہ دامن پھیلاتے ہیں، اور تم نے تو دامن جلایا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ زاوار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی انا کے بت کو پوجا اور اپنی جیتی جاگتی خوشی کو ٹھکرا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ نے مجھ پر بوجھ ڈال دیا ہے، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ بوجھ نہیں، میری کل کائنات تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تایا ابو، مجھے حیا سے ملنے دیں۔ مجھے صرف ایک بار اس سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ آج بھی مجھے دھتکار دے گی تو میں قسم کھاتا ہوں پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گا، لیکن ایک موقع، صرف ایک آخری موقع دے دیں۔ احمد صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ کمرے میں کلاک کی ٹک ٹک گونجتی رہی۔ پھر انہوں نے آہستگی سے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کا دروازہ بند تھا۔ جاؤ، وہ وہیں ہے۔ زاوار کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے تایا ابو کو دیکھا اور کانپتے قدموں سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ دستک دینے سے پہلے اس کا ہاتھ رکا۔ کیا وہ تیار تھا؟ کیا وہ اس لڑکی کا سامنا کر سکتا تھا جسے اس نے کلاس روم میں سب کے سامنے تذلیل کا نشانہ بنایا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے حیا کی مدھم آواز آئی۔ زاوار نے ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور وہ باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ زاوار کے قدموں کی آہٹ پر وہ مڑی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش رہے۔ حیا کی نظر زاوار کے چہرے پر نہیں، اس کے ہاتھ میں موجود سرخ گلابوں پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے۔ یہ وہی زاوار تھا جو اسے کانچ کی چوڑیاں پہننے سے منع کرتا تھا۔ حیا۔ زاوار نے اس کا نام لیا جیسے کوئی مقدس لفظ ادا کر رہا ہو۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اب اس رشتے میں نہیں رہنا۔ مت کہو یہ۔ زاوار تیزی سے آگے بڑھا اور گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم یہ کہہ کر میری جان نکال سکتی ہو، لیکن مجھے یہاں سے بھیج نہیں سکتی۔ کیوں؟ حیا نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس حق سے روک رہے ہیں مجھے؟ شوہر ہونے کے حق سے۔ وہ حق تو آپ نے اسی دن کھو دیا تھا جس دن یونیورسٹی میں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں جانتا ہوں حیا۔ زاوار گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ پروفیسر زاوار جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ حیا چونک کر پیچھے ہٹی۔ زاوار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں۔ نہیں اٹھوں گا۔ زاوار نے اس کا دوپٹہ تھام لیا جیسے کوئی بچہ ماں کا دامن تھامتا ہے۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں نہیں اٹھوں گا۔ حیا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میں حالات کا غلام ہوں۔ میں نے اپنی ساری نفرت، ساری فرسٹریشن تم پر نکالی کیونکہ تم کمزور تھیں۔ میں بزدل تھا حیا، میں بہت بڑا بزدل تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حیا کے دامن پر گرے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی مناہل، مجھے نہیں چاہیے کوئی اور دنیا۔ میرا گھر تم سے ہے، میری عزت تم سے ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں نے جانا ہے کہ جہنم کیا ہوتی ہے۔ تمہارے بغیر وہ گھر قبرستان ہے۔ حیا کا دل پگھلنے لگا۔ وہ جس زاوار کو جانتی تھی یہ وہ نہیں تھا۔ یہ ایک نیا انسان تھا، ایک پچھتاتا ہوا انسان۔ زاوار، حیا نے نم آنکھوں سے کہا، زخم بھر جاتے ہیں لیکن نشان رہ جاتے ہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ پھر سے وہی نہیں کریں گے؟ زاوار نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اسے کھولا۔ اس میں سونے کی 2 باریک چوڑیاں تھیں۔ میں تمہیں یقین دلانے کے لیے الفاظ نہیں لایا حیا، میں اپنا آپ تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں۔ اس نے وہ ڈبیا حیا کی طرف بڑھائی۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کی آواز سے چڑ ہے؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آواز سے چڑ نہیں تھی، مجھے اس احساس سے چڑ تھی کہ تم میرے گھر میں خوش ہو۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر تمہاری چوڑیوں کی آواز سے گونجے۔
زاوار نے التجائیہ لہجے میں کہا، یہ چوڑیاں پہن لو حیا، میری قید میں واپس آ جاؤ، لیکن اس بار قیدی بن کر نہیں بلکہ ملکہ بن کر۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے زاوار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہاں وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ محبت کی ایک گرم جوشی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ فیصلہ مشکل تھا۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ احمد صاحب کھڑے تھے۔ حیا بیٹا، احمد صاحب نے نرمی سے پکارا۔ حیا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ انسان خطا کا پتلا ہے میری جان۔ احمد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ زاوار نے جو کیا وہ بہت برا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھو، یہ پچھتاوا جھوٹا نہیں ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں کبھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گا۔ اسے ایک موقع دے دو۔ گھروں کو بسانے کے لیے کبھی کبھی دل پر پتھر رکھ کر بھی معاف کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تو پتھر کے نیچے محبت دبی ہوئی ہے۔ حیا نے واپس زاوار کی طرف دیکھا جو ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھا امید اور خوف کے درمیان لٹک رہا تھا۔ اس کے دل میں زاوار کے لیے محبت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس خوف کی تہوں میں چھپ گئی تھی، اور آج زاوار کے آنسوؤں نے وہ خوف دھو دیا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زاوار نے بے یقینی سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے ڈبیا سے چوڑیاں نکالیں۔ اس نے دھیرے دھیرے بہت احتیاط سے، جیسے وہ کانچ کی نہیں بلکہ پھولوں کی ہوں، حیا کی کلائی میں وہ چوڑیاں پہنائیں۔ چوڑیاں کلائی میں کھنکیں۔ یہ آواز کمرے کی خاموشی میں موسیقی کی طرح گونجی۔ زاوار نے حیا کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ شکریہ حیا، شکریہ مجھے میری زندگی لوٹانے کے لیے۔ حیا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اٹھ جائیں زاوار، ابو دیکھ رہے ہیں۔ زاوار کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے باوجود ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے میز سے سرخ گلابوں کا گلدستہ اٹھایا اور حیا کی طرف بڑھایا۔ ہیپی ویلنٹائنز ڈے مسز زاوار۔ حیا نے مسکراتے ہوئے گلاب تھام لیے۔ ہیپی ویلنٹائنز ڈے پروفیسر صاحب۔ حیا نے بھی شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا تو زاوار مسکرا دیا اور حیا کے چمکتے چہرے کو محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگا۔ احمد صاحب نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ زاوار نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر حیا کو۔ بارش کے قطرے شیشے پر دستک دے رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے محبت نے ان کے دلوں پر دستک دی تھی۔ اس لمحے ان دونوں کے دلوں پر محبت ایک نئے انداز میں دستک دے رہی تھی، جسے کھلے دل کے ساتھ ان دونوں نے خوش آمدید کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زاوار جس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، اور حیا جس نے صبر سے اپنے وقت کا انتظار کیا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتے زبردستی نبھائے تو جا سکتے ہیں، مگر جیتے نہیں جا سکتے۔ عزت اور محبت وہ بنیادیں ہیں جن کے بغیر نکاح صرف ایک قید بن جاتا ہے۔ حیا کا کردار ابتدا میں ایک روایتی مظلوم لڑکی کا لگتا ہے، مگر اصل میں اس کے اندر برداشت، وفاداری اور خوابوں کے لیے جینے کی خواہش موجود ہے۔ اس کی خاموشی کمزوری نہیں، بلکہ رشتے کو بچانے کی آخری کوشش تھی۔ جبکہ زاوار ایک پیچیدہ کردار ہے جس میں قابلیت، رعب اور ذمہ داری تو ہے، مگر انا، ضد اور جذباتی ناپختگی نے اسے ظالم بنا دیا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی مجبوری کا بدلہ ایک معصوم انسان سے لیا، اور بطور استاد اور شوہر دونوں حیثیتوں میں طاقت کا غلط استعمال کیا۔ تاہم اس کے اندر موجود خوف اور بے بسی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مکمل برا نہیں، بلکہ غلط فیصلوں کا شکار انسان ہے۔ کہانی یہ حقیقت بھی دکھاتی ہے کہ والدین کی نیک نیتی سے کیے گئے فیصلے بھی بچوں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں، اگر ان کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور سب سے مضبوط پیغام یہ ہے کہ خاموشی ہمیشہ صبر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ظلم کو دعوت بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی عزت نفس کے لیے آواز اٹھانا سیکھنا چاہیے، کیونکہ محبت وہی ہے جس میں احترام ہو، اور جو رشتہ عزت چھین لے وہ رشتہ نہیں، آزمائش ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔